بے شک قرآن مجید میں کچھ ایسے سورہ ہیں جس کو پڑھنے سے اس کے اوپر سے ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور قرآن مجید میں بہت سارے سورہ مبارکہ ہیں، اور سارے سورہ شریف کی اپنی الگ الگ فضیلت ہے، اپنی الگ الگ اس کے مراتب ہیں۔ سارے سورہ مبارکہ کے اپنی الگ الگ پاوریں ہیں۔ قرآن مجید میں ایک ایسی بھی سورہ ہے جس کے تعلق سے بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس سورہ شریف کو ڈیلی پڑھے، اپنا روٹین بنا لے پڑھنے کا، تو فرشتے اس کی ساتھ رہتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بندے کے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ پریشانیوں کو ختم فرما دیتا ہے اور اس کی مشکلات کو آسان فرما دیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام قرآن شریف میں سورہ ناس ہے، یعنی قرآن مجید کی سب سے آخری سورہ جو آپ دیکھیں گے اسی کا نام سورہ ناس ہے۔ قرآن مجید میں سورہ ناس سے پہلے ایک اور بھی سورہ ہے جس کا نام سورہ فلق ہے، اسی کے نیچے سورہ ناس ہے، اور سورہ ناس جو ہے یہ قرآن مجید کی سب سے آخری سورہ ہے، یعنی سورہ نمبر 114 ہے۔ قرآن مجید میں ٹوٹل 114 سورہ ہیں، اور 114 میں سے سب سے آخری سورہ ناس ہے۔ سورہ ناس شریف کی بہت ساری فضائل ہیں، اس کی اتنی اہمیتیں اور اتنی برکتیں ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آپ یوں سمجھ جائیں سورہ فلق اور سورہ ناس شریف کی صرف ایک فضیلت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آپ کچھ یوں سمجھے کہ جب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ بھی کچھ عیسائی یہودی کی فیملیوں نے آپ کے اوپر جادو کاروائی کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس شریف کو نازل فرمایا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں سورہ ناس شریف کی کیا ہی فضیلت ہے اور کتنی عالی مرتبت ہے۔ اس طرح دیکھیں تو قرآن مجید میں جتنی سورہ سب کی اپنے الگ الگ مرتبے، سب کی اپنی الگ الگ فضیلتیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سورہ ناس کی اپنی ایک الگ ہی فضیلت ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، اگر ہمارے کوئی بھی احباب کرتے ہیں یا کوئی بھی ہمارا مسلمان بھائی کرتا ہے سچے دل سے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری پریشانیوں کو ختم فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ کا نیت ہمیشہ پاک رہنا چاہیے، اور پاک نیت سے ہی آپ کریں تو کام بنے گا۔ چلیے، بہت آسان پروسیس ہے، ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ آسانی سے سمجھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے جسم کو پاک رکھنا ہوگا، یعنی آپ ہمیشہ پاک کی حالت میں رہیں تو آپ کی زندگی کے لیے بھی بہتر ہے اور آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور وظیفہ کوئی بھی کریں یا کوئی بھی عبادت کا کام کریں تو وہ پاک ہی حالت میں کیا جاتا ہے۔ آپ پاک جب ہو جائیں اس کے بعد آپ خالی جگہ پر کوئی بھی کنارے میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو کمفرٹیبل محسوس ہو، جہاں پر آپ کو آسانی محسوس ہو، آپ وہاں پر بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں، یعنی رائٹ ہینڈ کو اپنے دل پر رکھیں، اور رکھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیے، پھر 3 مرتبہ سورہ ناس شریف پڑھیے، پھر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف یعنی الحمدللہ شریف آپ پڑھیے، پھر آخری میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیجئے، اور آخر میں جب 3 مرتبہ درود شریف آپ پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد درود شریف کے بعد آپ ایک بار آیت الکرسی پر شریف پڑھ لیں۔ جب آپ آیت الکرسی شریف پڑھ کر فارغ ہو جائیں گے تب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہوگا۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں اپنے حساب سے آپ دعا مانگیں، اپنے مولا سے ساری باتوں کو کہیں، جو آپ کی پریشانیاں ہیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیوں کو مولا ختم فرمائے گا، اس لیے کہ میرا مولا رحیم ہے، کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ آپ دعا کریں رب کی بارگاہ میں، ساری پریشانیاں ختم ہوں گی۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، اسے آپ ضرور کریں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اپنی زندگیوں میں بھی شامل کریں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، جس کنٹری سے، جس بھی شہر سے، جس بھی گاؤں سے آپ دیکھ رہے ہیں، سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی سب سے پہلی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم۔